بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو۔ ناظرین، آج ہم شو میں بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر جو نئے تنازعات شروع ہوئے ہیں۔ ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے مشاورت میں شامل کرنے کے لیے ایک الگ سے انہوں نے شروع کی ہے کوششیں کہ ان سے بھی مشاورت کی جائے، اور یہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف متحد ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک ملاقات ہم نے دیکھی کل ہوئی جناب پیپلز پارٹی کے جو سیاسی امور کے انچارج ہیں جناب چودھری ریاض صاحب ان کی، اور مسلم لیگ نون کے صدر جناب شاہ غلام قادر صاحب کی بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک پیج پہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف اس ایشو پر اور اس کے علاوہ بھی دیگر ایشوز پر اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ قائد حزب اختلاف جناب خواجہ فاروق احمد صاحب نے ایک بار پھر خط لکھا ہے اور مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے کہ اس ایشو پہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پہ ان کے ساتھ مشاورت کی جائے اور ایک مشترکہ پینل وزیر اعظم پاکستان کو بھجوایا جائے جو چیئرمین کشمیر کونسل ہیں اور جن کے پاس حتمی اختیار ہے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم بات کریں گے آزاد کشمیر حکومت نے آج ایک اہم اجلاس میں جو اسپیکر اسمبلی کی صدارت میں ہوا اس میں فیصلہ کیا ہے کہ بیرون ملک پارلیمانی وفود بھیجے جائیں گے۔ یہ وفود کس پرپز کے لیے بھیجے جائیں گے اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون کہ جو آزاد کشمیر کے آمدہ الیکشن کے حوالے سے اہم سیاسی فیصلے کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک پولیٹیکل کوارڈینیشن کمیٹی بنائی تھی۔ اس کمیٹی میں برطانیہ نون لیگ کے جو صدر ہیں عبد الرحمن آرائیں ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کی تقسیم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس میں ہم بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے عوامی ایکشن کمیٹی نے جو آج عباس پور میں اور کل کھوڑا میں ایک پاور شو کیا، ایک بڑے پاور شو تھے یہ دونوں، تو اس کے کیا اثرات، کیا یہ جو ان کی کال ہے ستمبر کی، کیا اس کی طرف یہ جانے کے لیے اپنے آپ کو متحرک کر رہے ہیں، سرگرم کر رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب عامر محبوب صاحب اور راجہ کفیل صاحب۔ السلام علیکم جناب عامر محبوب صاحب۔ عامر محبوب صاحب، سب سے پہلے ہم آتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کا جو آج ہوا عباس پور میں، 3 گھنٹے تاخیر سے وہ پروگرام شروع ہوا، لیکن عوام کا ایک جمع غفیر وہاں پہ موجود تھا۔ کھاوڑا میں بھی انہوں نے بہت اچھا گزشتہ روز پاور شو کیا۔ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ 29 ستمبر کی جو کال انہوں نے دی ہوئی ہے، ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے جس میں میرا خیال ہے سب سے بڑا مطالبہ ان کا مہاجرین نشستیں ختم کرنے کا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر ان کے 39 جو ہے نا نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس حوالے سے انہوں نے کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں اور فائنل میچ کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ جی شہزاد راٹھور صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ خاصا جو ہے وہ جوش و خروش ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں میں، اور بالکل جو ہے وہ اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو جب انہوں نے 29 سپٹمبر کی ڈیٹ دی تھی اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ ایک لمبی ڈیٹ دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے آزاد کشمیر کی ہر تحصیل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے تو انہوں نے اپنی یونین کونسل لیول تک بنائی ہوئی، لیکن چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی انہوں نے کل وہ کیا، جیسے کل انہوں نے قومی کورٹ میں گئے ہیں۔ اگر وہ مظفر آباد سے دیکھیں تو کھاوڑے کا حلقہ کبھی وہ مرکز نہیں ہے، وہاں پہ اسپیکر قانون لطیف اکبر صاحب کے حلقے میں کل انہوں نے جو ہے بڑا طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مظفر آباد کے دیگر حلقوں میں جاتے رہے ہیں، تو آج انہوں نے باسپور میں بھی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے، اور وہ خاصا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے جن سے ان کی جو ہے وہ سپیڈ کم کی جا سکے، روکا جا سکے، انہیں انگیج کیا جا سکے۔ متبادل بیانیہ نہیں دیا جا رہا، کوئی متبادل بیانیہ ظاہر ہے وہ ان کے پیچھے وزیر اعظم جو ہے ان کی نہ ان کے پاس کوئی میڈیا ٹیم ہے، نہ ان کا کوئی اسپوکس مین ہے، نہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی پشتبانی نہیں کر رہی، باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی۔ ابھی تک جو آل پارٹیز کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اپنے جو کارکن ہیں پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اپنے کارکن جو ہے وہ ڈسٹنس کریں گے۔ اسی طرح جو ہے فاروق بلاک کے لوگ ظاہر ہر ایم ایل اے جو جیت کے آیا تھا
اس کی اپنی ایک ہر جگہ پہ ٹیم ہے، یہ سیزنڈ قسم کے سارے پولیٹیشین تھے تو وہ بھی اپنے لوگ نکالیں گے. تو ابھی تک سر دست اگر یہ کہا جائے کہ انہیں کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپنے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہہ دیا کہ ہمارا عوامی ایکشن کمیٹی میں کوئی ایسا کوئی معقول بندہ نہیں ہے. ایک ان کے ببرک صاحب تھے جو جنہیں پہلی پارٹی جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں یا انہیں پارٹی سے الگ کیا جا چکا ہے، جو لیڈر تھے راولا کوٹ سے. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہمارا کوئی قابل ذکر آدمی جو ہے وہ اس میں نہیں ہے عوامی ایکشن کمیٹی میں. اگر کوئی ہے تو حکومت جو ہے اس کی نشاندہی کرے گی تو ہم اس وقت دیکھیں گے. تو انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بات کو یا اس پارلیمان وہ جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اسے کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرائی. دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اس آل پارٹیز کانفرنس کے بعد اگر عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بڑے سے بڑے اجتماعات کراتی جا رہی ہے اور ان میں جوش و خروش بھی جو ہے دیدنی ہے اور عوام جو ہے انہیں اٹریکٹ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور انوار الحق صاحب کی یہ جو جنہوں نے انوار الحق صاحب کے ساتھ سیاسی غداری کی یا ان کی پارٹی اپنا ان کے مینڈیٹ کے لے کے عمران خان کے نام پہ ان کی پارٹی چھوڑ دی جسے ہم فارورڈ بلاک کہتے ہیں، یا یہ جو انوار الحق صاحب کے ساتھی ہیں، تو ان کی پوری کوشش کے باوجود جو ہے ان کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے اجتماعی طور پہ اپنی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں اور عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے نہ صرف وہ آگے بڑھ رہی ہے بلکہ انہیں بھرپور جو ہے بظاہر عوامی اعتماد کیا یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو تیاریاں ہیں؟ دیکھیے اس وقت تو عوامی ایکشن کمیٹی کی بات ہے، ابھی 29 ستمبر تک تو کوئی الیکشن نہیں ہے. الیکشن تو اگلے سال جو ہے وہ یہ صرف 29 ستمبر کی تیاری اگست ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ سپٹمبر کے جو مہینہ ہے یہ سیاسی طور پہ بظاہر اسی طرح بھاری دکھائی دیتا ہے جس طرح ایک پہلا جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ مئی میں کی گئی اور اس وقت رینجرز بھجوا دیے گئے اور وہاں پہ جو ہے خون خرابہ ہوا. اگر اس کا اس وقت نوٹس لیا جاتا یا ایف آئی آر درج کی جاتی یا اس کا کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا یا کسی پراپر فارم پہ ہوتی تب بات تھی. جب میرپور میں ایک سب انسپیکٹر کے قتل کے ملزموں کو جو ہے وہ بغیر ضمانت کے چھوڑ دیا گیا یا اگر ضمانت کسی طرح لی بھی گئی تو اس کا پتہ نہیں لگا. تو وہ جو حالات ہیں اب ریاست جو ہے اسے وہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے جو غلطیاں کی. اس کے بعد جب ایک صدارتی آرڈیننس جو شخصی آزادیوں اور شہری آزادیوں کے خلاف تھا اس کے اوپر جب دسمبر میں وہ لوگ نکلے تو اس وقت بھی جو ہے حکومت نے ایسے ہی کیا. تو ابھی جو ہے وہ اگست کا بالکل جو ہے آخری اشرے کے چند دن رہ گئے ہیں اور تقریباً 1 مہینہ جو ہے وہ رہ گیا ہے. اور اب 1 مہینہ پہلے تک جو ہے حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے مسلز دکھائے جا رہے ہیں. بظاہر وہ جو ان کے کمشنرز ہیں جو ان کے ڈی سی ہیں ان کی جو ہے وہ آنکھیں نکار رہے ہیں. ابھی تک ان کی طرف سے کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کی جاتی یا لوگوں کو کسی نہ کسی طرح انگیج کیا جاتا. تو بظاہر جو ہے حکومت کے لیے ہر جو دن ہے وہ گزرتا ہوا دن جو ہے وہ اور بھاری ہوتا جا رہا ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے اور آزاد کشمیر کا نظام جو ہے وہ آہستہ 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 کمزوری کی جانب ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے. اچھا راجہ کفیل صاحب، عوامی ایکشن کمیٹی کے جو احتجاجی ہوئے گزشتہ روز انہوں نے کھاوڑا میں جس طرح عمر صاحب نے کہا کہ قومی کوٹ ایک دیہی علاقہ ریموٹ ایریا تھا وہاں پہ انہوں نے بہت بڑا احتجاج کیا. اسی طرح آج عباس پور میں کیا. اسی طرح یہ 29 ستمبر تک یہ روزانہ یا ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بڑا اجتماع کریں گے. تو یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ ان کا مین مطالبہ کیا ہے؟ وہ مین مطالبہ یہی ہے کہ 12 نشستیں ختم کی جائے. اس وقت جو فوکس کیا ہوا ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو نئے مطالبات انہوں نے 38 نکاتی اپنے جو نئے مطالبات حکومت کو پیش کیے اور یہ تحریری طور پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بائی پوسٹ یعنی اس کو رجسٹرڈ نمبر لگا کر بھیجا تاکہ یہ ریکارڈ پہ رہے اور کل وزیر اعظم یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں پتہ. یہ تقریباً 2 یعنی 3 ہفتے پہلے ایکشن کمیٹی باضابطہ طور پر اپنے مطالبات ابھی اس سے مطالبات پر بجائے کہ کوئی یعنی حکومت ان کو انگیج کرتی یا ان کے ساتھ گزرا کی کمیٹی، تو بجائے اس کے کہ حکومت اعلان کیا فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم صاحب نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بولا جوائنٹ پارلیمانی پارٹی کا، اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ ہم ان کے کوئی مطالبات نہیں بنے گا. لہٰذا اب حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم ان سے بلیک میل ہوں گے. ایک طرف حکومت آ گئی، حکومت کا فیصلہ آ گیا کہ ہم کسی صورت ان کے مطالبات میں یا ان کے مطالبہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اور ہم ان کے آگے بلیک میل ہوں. تو حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم بزور طاقت ہم ان کو احتجاج نہیں کریں گے. اب یہ کب نہیں کریں گے؟ یعنی 29 ستمبر.
اب اگر آپ دیکھیں کہ جو اس سے پہلے یعنی 23 اگست کو یومی نیلا بٹ ایک تو یومی نیلا بٹ میں یعنی تمام جماعتیں مسلم کانفرنس کے لوگ تھے، اور یہ جو نمان پورا یہ چھوٹا سا قصبہ ہے باغ کا، تو وہاں اسی دن ان کا تھا 23 اگست کو باغ میں، اور جتنے لوگ نیلا بٹ سے تو اس سے زیادہ لوگ یہ وہاں گٹھے کیے تھے. انہوں نے نعمان پور چھوٹا سا ٹاؤن، یعنی ٹاؤن بھی نہیں ہے، ملا سے قصبہ ہے. آج اس کے بعد جو کھاوڑا سے پھر آج جو ان کا عباس پور میں جس طرح کے ساتھ ان کا وہاں ان کو استقبال کیا گیا لوگوں نے جو ایکشن کمیٹی کے قائدین ہیں، اس سے یہ بات یعنی گزشتہ 2 سالوں سے جو آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کو مفلوج، اس کی بنیادی وجوہات ہیں. راٹھور صاحب، ہم گزشتہ 2 سال سے واتر کے ساتھ ہمارا موقف یہ رہا، یا ہم عوام کو حکومت کو آگاہ کرتے رہے کہ جب آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو، آپ نے پارلیمنٹی جماعتوں کو حکومت میں شامل کر لیا، تو جو اپوزیشن ہے یا جو عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے، اسمبلی فلور پہ بات کرتی ہے، تو وہ آپ نے اسمبلی کو غیر فعال کر دیا، غیر متعلق کر دیا. اب عوام کے حقوق کی بات اسمبلی میں نہیں ہو رہی. آپ اس سے بڑی ستم ظرفی کیا ہوگی کہ بجٹ اجلاس ہے اور بجٹ اجلاس چند گھنٹوں میں بغیر بحث کے پاس کر لیا گیا، یعنی اسمبلی کو آپ نے بجٹ میں بھی آپ نے بات نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں مہاجرین کی نشستوں سمیت جو دیگر ایشوز ہیں کہ جو اخراجات میں کمی کی جائے، بجائے اخراجات میں کمی کرنے کے آئے روز وزیر اعظم صاحب کبھی وہ جو انتظامی یونٹ کو جو بڑھا رہے ہیں، وہ جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ابھی ایسے حالات میں خود جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مطلب شاہ غلام قادر صاحب نے ہمارے پروگرام میں آ کر خود اس بات کا یعنی خدشے کا اظہار کیا کہ ان کو یہ خدشہ ہے، ان کے پاس یہ خبر ہے کہ شاید آزاد کشمیر کا جو موجودہ چھوٹا سا ایریا ہے 4000 مربع میل، اس پر یہ جو اختیارات ہیں جو حکومت کو یعنی عوام کے اختیارات تو نہیں ہے نا، یعنی ایک سیاسی گروہ ہے، یعنی سیاسی گروپ ہے، کہ سیاسی گروہ ہے، وہ ایک یعنی جو مرات یعنی یافتہ ایک جو طبقہ ہے، اس کو جو مرات حاصل ہے ان کو خطرہ ہے کہ یہ مرات شاید ختم کر دی جائے. یہاں سے وزیر اعظم نہیں رہے گا، صدر نہیں رہے گا، سپریم کورٹ نہیں رہے گا، یا اتنے بڑی انتظامی یونٹ کی یعنی 1.5 لاکھ ملازمین کی ضرورت نہیں ہے 4000 مربع میل رقبے پر. ابھی ان کو بھی اس بات کا ابھی آتے ہیں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے عوام کے بنیادی ایشوز کو لے کر وہ ایک جھنڈا لے کر سڑکوں پہ آ گئی ہے کہ ہم آپ کو عوام کے مسائل حل کرنے پڑیں گے. اب یہ جو بقیہ مطالبات ہیں جو 38 نکاتی جو مطالبات ہیں، یہ سارے کے سارے متعلقہ ہیں آزاد کشمیر حکومت کے، یعنی آزاد کشمیر حکومت تمام سیاسی جماعتوں کے مطالبات ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے جو اسمبلی کے اندر ہیں، وزراء ہے، ممبران اسمبلی ہے، ابھی انہوں اس کو ایڈریس کرنا ہے. لیکن اسمبلی فیصلہ کر چکی ہے، سوائے پاکستان تحریک انصاف کے جو 6-7 لوگ ہیں ان کے علاوہ باقی نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ایکشن کمیٹی کو سختی سے نپٹا جائے گا. ابھی آتے ہیں راٹھور صاحب کے جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں اس وقت، سیاسی حالات ہیں، یعنی گزشتہ 2 سالوں سے، تو یہ حالات وزیر اعظم صاحب کی ہٹ درمی، اس کی انا اور عوام کے جو ایشوز ہیں اس سے لاطل کی، یا اس نے اسمبلی کو، کابینہ کو، پارلیمانی پارٹی کو لاطل کر دیا جو عوام کے بنیادی مسائل سے. جو ایک عام آدمی ہے، جب اس کی وزراء کے ساتھ ایوان صدر میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، اسپیکر، جب انہوں نے ان ہاؤسز میں عوام کو لاطل کر دیا، تو یہ ابھی یعنی تفریق آ گیا. ایک طرف عوام کھڑے ہو گئے، ایک طرف ممبران اسمبلی یا جو مطلب مرات یافتہ لوگ ہیں جس میں جو بیوروکریسی بھی شامل ہے. تو یہ ابھی تفریق اور یہ اتنی خوفناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے راٹھور صاحب کہ یہ اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی، یا جو یعنی جو وفاقی حکومت ہے یا جو ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے آزاد کشمیر پہلے سے انتشار کا شکار ہے. یعنی کیسے یہ بنیادی یعنی سوال لے کر ابھی لوگ بنیادی سوال لے کر آ رہے ہیں کہ بھائی ابھی آج دیکھیں راٹھور صاحب کہ آج دن میں یعنی نوسری کے مقام پر وہاں جو مظفر آباد نیلم روڈ ہے، لوگوں نے آ کر ابند کری کہ 3 دن سے وہاں گاؤں میں بجلی نہیں ہے. اب وہی اگر ہم پھر کیسے رہیں گے؟ بجلی نہیں ہے، جب آپ نے ہمیں بجلی نہیں دینی ہے تو پھر ہم پھر زندہ کیسے رہیں گے؟ آج لوگوں نے آ کر وہاں پر یعنی سڑک بند کر دی. ابھی یہ روایت وزیر اعظم صاحب نے ڈال دی ہے کہ آپ نے کوئی مسئلہ حل نہیں کر رہا، یعنی آپ نے بات چیت کے ذریعے سے آپ نے خود مسئلہ نہیں حل کرنا. بھائی اگر کہیں بجلی نہیں ہے تو وہاں تو ایکسین کا کام ہے نا، وہ ایکسین ایس ڈی او کا کام ہے کہ چیک کرے کہ بجلی کیوں نہیں ہے، کوئی لائن میں اگرچہ خرابی ہے تو لائن ٹھیک جا کیوں نہیں ہو رہی ہے. جب آپ نے سارے مطالبات سے حکومت لاطلق ہو گئی ہے، وزیر اعظم صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سارے وزراء اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم اپنی حکومت بچانے میں
पूरी उसकी तवज्जो है कि किस तरह मेरी हुकूमत, वो सारी उनकी साजिशें, उनकी हरबे, उनकी हिकमत अमली वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये है कि किस तरह मुझे ये महीना गुजरे, अगला महीना गुजरे, 2 महीने गुजरे, वो अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में मेंबरान असम्बली को साथ मिलाकर तो उनको अवाम के मसाइल से लाते। जब वो अवाम के बुनियादी मसाइल से लातल्लक है तो राठौर साहब ये जो एक्शन कमेटी के जिस तरह के साथ उनको अवाम के अंदर भरपूर यानी पिजराजिया मिल रही है, इससे ख़दशा है कि जिस तरह के साथ आज़ाद कश्मीर में यानी 9-10 मई से जाकर 13 मई तक जो कुछ आज़ाद कश्मीर सड़कों पर हुआ वो दोबारा इस सितंबर में होगा। तो लिहाजा बजाय इसके कि दोबारा ऐसे कोई माहौल खड़ा हो। अच्छा राजा, आकर एक सवाल है, अवाम का एक सवाल है, लोगों का मुझसे भी अक्सर पूछते हैं कि इलेक्शन की तरफ जाने के लिए अवामी एक्शन कमेटी को कोई लाशें चाहिए, जिस तरह 13 मई को लाशें मिली थी तो आटे और बिजली सस्ती हुई थी ना, उनकी कीमतों में कमी आई थी, तो ये कोई लाशें लेकर इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए 29 सितंबर को कोई। अच्छा राठौर साहब की हालांकि ये लाशें तो ये तो बहुत अगला स्टेज होता है। पहली बात यह है कि ये सोच ही गलत है। देखो अगर ये बात भी कहना कोई एक्शन कमेटी को इंडिया से पैसे ले रही है, कोई राह बीच में आ गया या कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनको वो छोटे छोटे मुतालबात लेके आए हैं। अभी गाँव में लोगों ने एक्शन कमेटियाँ बना दी हैं। राठौर साहब जब आपके वजीर बात नहीं सुनेगा, आपने सारा तरक्की फंड वजीर के डिस्पोजल पर छोड़ दिया था, क्या बाकी लोग मर जाएंगे? यानी जिसको उसने वोट दिया तो अपना सारा तरक्की फंड है। अगर एक वजीर हल्के, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपका कोटली है, कोटली हल्के से जिस वजीर ने वोट किया था परसेंटेज कितना है उसको? 20% है ना। 80% लोग बाहर हैं, यानी 80% लोग कोटली के लोगों ने उस मुतल्लिका एमएलए को जो कोटली शहर की नुमाइंदगी कर उसको वोट नहीं मिले। तो जो 80% लोगों को क्या हक नहीं है जिंदा रहने का? क्या उसको तमीर तरक्की नहीं चाहिए? क्या उसको तरक्याती स्कीमें नहीं चाहिए? क्या उसको मुलाजमत नहीं चाहिए? जब आपने ये तो सारा इलेक्शन आएंगे तो लोग फिर इन्हीं को वोट नहीं राठौर साहब वो बात की बात है। 80% नहीं लोग राठौर साहब जब आपने नहीं, इससे पहले नहीं हुआ ना राठौर साहब, इससे पहले कितनी हुकूमतें आई हैं? इससे पहले तनवीर इलियास की हुकूमतें क्यों नहीं हुआ? इससे पहले कयूम नाजी की हुकूमत, फारूक अदर साहब के 5 साल में, चौधरी मजीद साहब के 5 साल में हुआ। वो ये होता कि आप जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता था, जो ऐवान सदर का ऑफिस होता, ये लोगों साथ लेकर चलते थे। ये जो अपोजिशन के लोगों को साथ लेकर चलते थे, उनकी इज्जत एहतराम का होता था वहाँ सारे। जब आपने लातल्ल कर दिया अवाम को, वज़ीर आज़म ऐलान करे कि ये अवाम की हुकूमत नहीं, ये मेंबरान असम्बली की हुकूमत है, हम इलेक्टेबल की हुकूमत। जब ये वज़ीर आज़म जो रियासत का सरबराह है, वारस है, उस रियासत के बाप की हैसियत रखता है, जब उसका रवैया ये हो तो ज़रा फिर अवाम कहाँ जाए? फिर सड़कें लोग जाकर जब ब्लॉक करेंगे। शहजाद साहब, इस सवाल के ऊपर मैं आपकी तस्दीक कर दूं कि आपने ये कहा कि शायद अवामी एक्शन कमेटी को लाशों की ज़रूरत है। अवामी एक्शन कमेटी को लाशों की ज़रूरत नहीं है। लाशें 13 मई को मिली थी, तो लाशें 13 मई को मिलने से पहले जो है उनके मुतालबात पूरे हो चुके थे। ये जो लाशें गिराई गई थी उस दिन, ये हुकूमत ने अपना कलेजा ठंडा करने के लिए लाशें गिराई थी। आपकी इत्तला के लिए हुकूमत ने तो रेंजर्स को नहीं कहा, हुकूमत नहीं कहा था ना, रेंजर्स को बुलाया था। यही कह रहे हैं ना, सटल हो गया था, फायरिंग का एक दिन पहले जो है नोटिफिकेशन हो गए, वो हो गया, जश्न फतह मनाने के लिए वो आ रहे हैं। किसी को अपना जो है जश्न सेलिब्रेट करने की भी इजाजत नहीं है रियासत में। किसी को जो है वो शहरी शख्सी आज़ादियाँ तो है ना कि वो आके अपना जो है वो उधर मुजफ्फराबाद में जलसा करना चाहते थे। आपने जनाब वाला रेंजर भिजवा के उधर जनाब वाला एक वो करके उधर फायरिंग करा के एक ब्लड शेड करवाया। उसके बाद उसकी आपने आज तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कराई, उसके आज तक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन नहीं बना, कोई उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है कि आया वज़ीर दाखिला ने उधर वो मंगवाए थे फौज, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मंगवाई थी, या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो उधर थी उन्होंने मंगवाई थी। जो भी जिम्मेदार था अगर उसे कटहरे में लाते तो पाकिस्तान के खिलाफ ये जो खलीज और ये जो एक दम जो है वो पड़ा है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान, जो नफरत की फ़ज़ा पैदा हुई है, उसकी जिम्मेदार उस वक्त के जो जिम्मेदारान थे, चाहे वो वज़ीर आज़म थे, चाहे वो वज़ीर दाखिला थे, चाहे वो उस वक्त उधर के जो है कौमी सलामती के लोग तैनात थे, उनसे ये पता करना चाहिए कि वो किसने किया। कौम को ये तो पता चले ना कि कश्मीर के बच्चों को जब आपने गोलियां मारी हैं उधर जो है वो उनकी ना FIR दर्ज हुई, ना उस वाक़े की इंक्वायरी हुई, ना उनका पता लगा, ना ज़ख्मियों का पता लगा, ना ये पता लगा जी जाके छुप के जो है वो कंपनसेशन दे के डरा के धमका के जी किसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। भाई ये जो रवैया है उसकी वजह से देखिए 13 मई की वजह से जो है फिर दिसंबर आया, आज दिसंबर की वजह से जो है अब 29 सितंबर आ रहा है। तो मकसद आप ये जो तसलसल नहीं खत्म करेंगे और जब ये सवाल उठाया जाएगा कि राठौर साहब, अगर आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर कोई काम सीधे तरीके से करने के लिए तैयार नहीं, आप 2 मिनट पहले कह रहे हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर कोई काम सीधे तरीके से नहीं करती, जब एहतजाज करने का तो बुनियादी हक है ना एहतजाज करना, जब तक वो कोई वायलेशन नहीं कर रहे तो उन्हें आप जो है वो मारना शुरू कर देंगे। ये क्या मसाइल का हल है? कभी आपने ये सुना है
کہ سیدھی گولیاں مار کے جو ہے وہ لوگوں کے بے گناہ بچوں کو، ان بچوں کی عمریں دیکھیں، ان کا پروفائل چیک کریں، ان کا ماضی چیک کریں. آپ جو ہے وہ بیچارے تماشا دیکھنے والے بچے جو سڑکوں کے اوپر آئے ہیں، جلوس اس سے جو ہے وہ 25-30-50 کلومیٹر دور ہے، آپ شہر میں جو ہے وہ قتل لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری بھی کوئی نہیں اٹھا رہا، یہ بھی نہیں پوچھنا چاہ رہا. اور یہ پوچھنا سوال، یہ گناہ ہے پوچھنا کہ اس معاملے کی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن میں آیا جائے. اس وقت کے جو ذمہ داران جو ادھر تعینات تھے ان کے نام چھوڑ دیں، ان کے عہدے چھوڑ دیں، ان کی شکلیں چھوڑ دیں، ان کا قبیلہ چھوڑ دیں، ان کا تعلق چھوڑ دیں. آپ یہ تو بتائیں نا کہ کس کے کہنے کے اوپر اس وقت فائرنگ ہوئی، وہ لوگ جو مرے ہیں ان کا خون کس کے سارا ہے، ریاست کے سارا ہے، کسی اور کے سارا ہے. ادھر فوج کو یا رینجرز کو کس نے بلایا، مس ہینڈل کیوں ہوا، اگر بلایا تھا تو اسے جو ہے وہ کس جگہ پہ رکھنا تھا. اس کے اوپر ایک غیر جانبدارانہ کمیشن بن جانا چاہیے تھا نا. جب مئی سے لے کے آج جو ہے 25 اگست تک جو ہے کوئی کمیشن نہیں بنے گا، اور آپ جو ہے وہ اس کے بعد یہ سوال اٹھایا جائے جی کہ حکومت کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جائے کہ شاید عوامی ایکشن کمیٹی کو لاشوں کی ضرورت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس آزاد کشمیر کی حکومت کو اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے عوام کی لاشوں کی ضرورت ہے کہ یہ مطالبات منظور کرتے ہیں بے بس ہو کے، اس کے بعد جو انتقام کے لیے پیچھے مڑ کے فائر کرتے ہیں. اچھا راجہ حفیظ صاحب، اب آپ سے بات کروں گا، اسی تناظر میں بن رہا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر حکومت کا پارلیمانی وفد بیرون ملک جا رہا ہے، کہ یہ ایسے ٹائم فریم میں تو نہیں جا رہا کہ جب ادھر 29 ستمبر ہوگی تو یہ ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ بیرون ملک سیریں کر رہے ہوں گے، یا کوئی کسی مخصوص وجہ سے جا رہے ہیں؟ کیا اجلاس ہوا اس کے بارے میں؟ اچھا راٹھور صاحب، یہ آج اسپیکر چودھری لطیف اکبر صاحب کی زیر صدارت کشمیر اور ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں راجہ فاروق ادر صاحب اور قائد حزب اخلاق خواجہ فاروق صاحب نے شرکت کی. اس نے آزاد کشمیر وزراء کے علاوہ جو حریت کانفرنس کے نمائندے تھے وہ بھی اس میں شریک تھے. جو میری جو اطلاعات کے مطابق ہے کہ یہ اس اجلاس میں یعنی ایک تو ماجرین کی نشستوں کا معاملہ بھی ذریعہ پاس آیا کہ ذرا آج کل ہر اجلاس میں ماجرین نشستوں کا معاملہ آتا ہے. پھر یہ آتا ہے کہ جو اسمبلی اجلاس ہوا تھا یا جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا مظفر آباد میں، اسلام آباد میں، تو اس میں ہم کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرے. تو ظاہر ہے یعنی جو فنڈز ہیں یہ بھی راٹھور صاحب کو جو خرچ جو متوجہ کرنے پڑیں گے نا. ابھی تک یہ ہوا کہ جو پارلیمانی وفود ہیں یہ باہر جائیں گے اور جا کر ظاہر مسئلہ کشمیر اجاگر کریں گے، اور ظاہر اسپیکر صاحب ظاہر اسمبلی کے وفود پارلیمانی وفود بھیجنے کی جو ذمہ داری اسپیکر صاحب ظاہر حکومت اس کی جو منظوری دیتی ہے. لیکن ہم کہیں پر یہ کہہ چکے جب آزاد کشمیر حکومت کا جب جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر کا جو آئین ایکٹ 1974 اس کے تحت یا جو ہم نے یعنی معاہدہ کراچی کر کے رکھا وہ حکومت پاکستان کے ساتھ، جب آپ کے یہ سارے اختیارات آپ نے حکومت پاکستان کو دے رکھے ہیں، آپ نے ابھی جو 13ویں ترمیم کے بعد جب آپ نے اپنے اسمبلی کا اختیار ہی نہیں رکھا اپنے مسئلہ کشمیر میں اوپر، تو پھر یہ وفود کس لیے جائیں گے؟ یہ ابھی تو مسئلہ کشمیر ہے راٹھور صاحب کہ جب آپ نے اس اسمبلی کا آئینی رول اپنے آئین میں نہیں رکھا، جو آزاد کشمیر کا آئین ہے اس میں رول ہی نہیں رکھا گیا. جب آپ نے اس کا رول آپ نے یہ سارے معاملات اٹھا کر حکومت پاکستان کے دے دیے ہیں. آج راٹھور صاحب میں صبح یعنی دیکھ رہے ہیں انڈین اخبارات میں وہاں ایک آرٹیکل چھپا ہے کہ یہ جو ہمارا یہ 13ویں ترمیم یا جو یعنی 2018 میں یعنی جو آزاد کشمیر میں آئین میں ترمیم ہوئی اور جو گلگت بلتستان کا آرڈر یعنی اس میں جو ترمیمی آرڈر ہوا وہ ڈیبیٹ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو حکومت پاکستان نے اس نے گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ ختم کیا، وہاں سے اختیارات اٹھا کر وفاقی حکومت اپنے ذمہ لی. پھر اس نے یہ بھی لکھا ہے، ہم جو پچھلے کہیں اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ جو فاروق ادر صاحب نے 13ویں ترمیم کر کے جو پارٹ اے کے اٹھا کر ترمیم حکومت پاکستان کو دے دی ہے، یعنی پہلے تو کہیں اس کی ترمیم کشمیر کونسل کرتی تھی نا، ظاہر اس کا آزاد کشمیر کے ممبران اس میں موجود ہیں، اس میں وفاقی وزراء موجود ہیں، یعنی پلیٹ فارم موجود ہے آپ کے پاس، کونسل میں ترمیم کرے گی. تو یہ پہلا آزاد کشمیر حکومت نے ایک نیا پارلیمانی جمہوریت میں ایک روایت رکھی ہے، انہوں نے حکومت کو اختیار دے دیا کہ جو پارٹ اے ہے آزاد کشمیر کے ایکٹ میں اس میں ترمیم حکومت پاکستان کرے گی. اور پاکستان کے کون کیا؟ پاکستان کی پارلیمنٹ کرے گی، پاکستان کی کابینہ کرے گی. کون کرے گی؟ یعنی کیا کابینہ؟ آپ مجھے یہ بتائیں کیا کابینہ نے آج تک آئین کی ترمیم کی ہے کسی پارلیمانی جمہوریت میں؟ کسی آمریت کے دور میں نہیں. وہ اسمبلی موجود ہوتی ہے نا، وہ بے شک لولی لنگڑی اسمبلی ہے، جعلی اسمبلی، تو اسمبلیوں کو یوز کیا جاتا ہے، اسمبلی یوز کی جاتی ہے. تو یہ اس میں آرٹیکل میں ڈیبیٹ تھا کہ یہ ہم اس وقت ہی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو یعنی چھوٹے معاملہ آپ اپنے ذاتی مفاد جیسے ابھی دیکھو اس بات کی طرف ہے پارلیمانی وفد جو جا رہے ہیں کہ فرار تو نہیں ہے 29 ستمبر کی کام؟ نہیں، فرار 29 ستمبر الگ سی بات ہے راٹھور صاحب.
یہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ جو ذرا اسپیکر کا بجٹ ہوتا ہے، اسمبلی کا بجٹ ہوتا ہے، پھر حکومت آزاد کشمیر نے اپنے ممبران کو وزراء کو اوبلائج بھی کر رہا ہوتا ہے نا، اوبلائج کر رہا ہوتا ہے، ذرا انہوں نے جانا ہے شاپنگ کرنی ہے باہر جائیں، اور کیا کرنا ہے کشمیر میں، کھانا کھانا ہے جا کر نا، انہوں نے جا کر کدھر دعوتیں کھانی ہے، کشمیر جائیں گے، ہاں جا کر پاؤنڈ ہے ادھر خدمت کری، ادھر سے جائیں گے، پیسے خرچ کریں راٹھور سے۔ اچھا عامر صاحب، ہم بات کریں گے جو مسلم لیگ نون کی جو پولیٹیکل کوارڈینیشن کمیٹی میاں شہباز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کے عمدہ الیکشن کے حوالے سے ٹکٹوں کی تقسیم اور دیگر اہم فیصلوں کے حوالے سے بنائی تھی، اس میں اب عبدالرحمن ارائیں صاحب جو مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر ہے انہیں بھی شامل کیا، اب یہ پہلے 8 رکنی تھی اب 9 رکنی ہو گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے شامل ہونے سے کیا اثر پڑے گا ٹکٹوں کی تقسیم؟ وہ کسی مخصوص گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ مطلب اس سے کیا فائدہ ہوگا یا کیا اثرات ہوں گے؟ شہزاد صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ عبدالرحمن ارائیں صاحب جو ہیں وہ خاصے انہیں قربت حاصل ہے میاں نواز شریف صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی، اور خاص طور پہ جو ان کا جلا وطنی کا دور تھا میاں نواز شریف صاحب کا، اس دور میں انہوں نے بہت کام کیا مسلم لیگ نون کے لیے، اور بعد میں یہ سارے لوگ بڑے ہی قریب ہو گئے۔ اگر آپ اس کی دیکھیں، اگر مسلم لیگ نون کی اگر گروپنگ کے انداز سے دیکھیں کہ جی اب اس وقت دڑوں کی فارمیشن کو دیکھیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ عبدالرحمن ارائیں صاحب کے جانے سے یہ جو طارق فاروق صاحب والا دھڑا ہے یا فاروق حیدر صاحب والا دھڑا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ غلام قادر صاحب اور فاروق حیدر، طارق فاروق صاحب الگ الگ دھڑے میں ہیں، تو پھر یہ ان کا وزن جو ہے وہ شاید فاروق حیدر صاحب یا اس طارق فاروق صاحب والے دھڑے میں ہے۔ اور پہلے جو ہے وہ ان کی جو تعداد تھی وہ 6 تھی، اور شاہ غلام قادر صاحب اور مشتاق مناز صاحب اس سے تھوڑے سے اس دھڑے سے ڈسٹنس کے اوپر تھے، تو وہ بھی آپس میں اکٹھے ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ تو مسلم باقی 4 لوگ ایک جگہ تھے، 4 نہیں سر، یہ تو نہیں، باقی 2 تو پاکستان سے پاکستان سے 4 وہ تھے، ابھی یہ 5 ہو گئے نا۔ اب یہ جو 5 لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ فاروق حیدر صاحب اب 5ویں یہ آ گئے ہیں۔ اب اس دن شاہ غلام قادر صاحب جب لیکن فاروق حیدر صاحب کا پتہ نہیں ہوتا، آج ادھر ہیں کل ادھر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو ان کا سیاسی مزاج ہے نا، وہ ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ وہ جو ہے نا سارے ایشوز کے اوپر، چیف الیکشن کمشنر ایک ایسا ایشو ہے جس میں راجہ فاروق حیدر صاحب جسٹس صداقت راجہ صاحب کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ سارے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ باقی وہ جو گروپ ہے اس کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں طارق فاروق صاحب اور یہ جو سارے کا سارا جو دھڑا ہے وہ سارے کا سارے لوگ جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر، باقی سارے معاملات کے اوپر ان کا جو ارائیں صاحب کے آنے سے یہ گروپ مزید مضبوط ہوگا۔ عبدالرحمن ارائیں صاحب جو ہے وہ ایک یہ تاثر بلڈ ہوگا کہ شاید ایک تو یہ بات ہے کہ اوورسیز کی اس میں نمائندگی ہوگی ہے۔ شاہ غلام قادر صاحب نے اس نے ایک بڑی الارمنگ بات کی تھی کہ یہ کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کچھ دنوں بعد جو ہے وہ اعلان کر دیں گے ٹکٹوں کا۔ تو ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ شارٹ لسٹ دیکھیں نا، مسلم لیگ نون کے آزاد کشمیر کے یہ جو حلقے ہیں جہاں پہ انتخابات ہوں گے 33 کے 33، اس میں سے کوئی 25-26 تو ایسے بالکل کلیئر حلقے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ جی کون امیدوار ہوگا، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 5-6-7 حلقوں کا فیصلہ ہے، وہ میرے خیال میں اس کے لیے شاید کوئی پارلیمانی بورڈ بن جائے گا اور وہ بعد میں کوئی فیصلہ کرے گا۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اگر اس میں ظاہر ایک سیاسی جماعت اور ایک پلیٹ فارم کے نیچے ہیں، وہ ان میں کوئی بغاوت والی صورتحال نہیں ہے، وہ آپس میں بیٹھتے ہیں اکٹھے ہیں۔ نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں 25-26 حلقوں میں کوئی، اب اگر ہم میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں سے 3 حلقے بھمبر کے لیں تو وہاں میرا خیال ہے ایک کرنل وقار نور صاحب کا ٹکٹ کنفرم ہے، نہ بھمبر میں ٹکٹ کنفرم ہے جی طارق فاروق صاحب ہے، لیکن اگر انوار الحق صاحب آ جاتے ہیں، بات چل رہی ہے کہ انوار الحق صاحب آ جائیں گے۔ لیکن ایک تو یہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب کو جواب ہو چکا ہے مسلم لیگ نون سے، لیکن ظاہر انوار الحق صاحب کی سیاسی بقا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نتھی ہونے کی کوشش کریں کہ جی میں ادھر چلا جاؤں گا ادھر چلا جاؤں گا، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ بظاہر طارق فاروق صاحب کا ٹکٹ جو ہے میرپور میں ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ تو کنفرم ہے نا طارق فاروق صاحب کا۔ کرنل وقار نور صاحب سینئر نائب کیا کہتے ہیں سینئر وزیر ہیں،
اگر ان کا جو ہے ٹکٹ جو ہے ان کا ٹکٹ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا 50-50 ہے، لیکن انہیں بھی ٹکٹ مل جائے گا۔ اسی طرح جو ہے مسلم لیگ نون نے ادھر جو ہے وہ ایک 27 رکنی جو ہے وہ ایک بورڈ بنایا ہوا جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ جی یہ جس کو فیصلہ کریں گے وہ ٹکٹ دے گا، اس کا بھی ٹکٹ کلیئر ہے۔ اسی طرح چوئی رخسار صاحب کا کھڑی سے ٹکٹ کلیئر ہے، بظاہر میرپور سے چوئی سعید صاحب کا ٹکٹ کلیئر ہے، لیکن ایک موجود ہے آپشن کے بیرسٹر صاحب آ سکتے ہیں۔ نہیں، بیرسٹر صاحب کا بظاہر مسلم لیگ نون میں آنے کے امکانات کم ہیں، لیکن ایک بات تو چل رہی ہے، لیکن وہ تو اسی طرح بات چل رہی ہے جیسے انوار الحق صاحب کو آپ کبھی کسی جماعت میں شامل کرتے ہیں، کبھی کسی جماعت میں شامل کرتے ہیں، تو اس کا ہم نہیں کرتے، ان کی اپنی ادائیں شامل کرتے ہیں۔ اچھا چلیں اب راجہ کفیل صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں ایک اور سوال لے کے۔ اچھا اسی پہ تھوڑا سا اسی پہ بات کر لیں۔ ایک تو یہ جو 8 رکنی پہلے کمیٹی تھی جس میں امیر مقام رانا ثناء اللہ، شاہ غلام قادر، فاروق قادر صاحب، مشتاق مناس اور طارق فاروق، ڈاکٹر نجیب نکی اور افتخار گیلانی کے عبدالرحمان ارائیں صاحب، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو 3-4 کمیٹیاں بنائی۔ یہ کمیٹیاں ایسے فرضی ٹائپ یعنی بے اختیار کمیٹیاں ہیں، نہ تو انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ یہ جو مسلم نون وفاقی پارٹی ہے اس کے سارے فیصلے وفاق کرتا ہے، یعنی وفاقی لوگ بیٹھے ہیں۔ اور ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، تو ابھی آپ یہ کہیں کہ مسلم نون اس وقت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ جو ووٹ کی عزت دو والا معاملہ، وہ جو والا نہر شریع نواز شریف والے، وہ سارے پس پشت ہو گئے، سارے پس ابھی مسلم لیگ نون کے سارے فیصلے کون کر رہا ہے اسلام آباد میں؟ کہ وہ جو لوگ انوار اللہ کی جو ٹیم ہے فیصلے وہ کر رہی ہے نا۔ یہ تمام تر کوشش کے باوجود شاہ صاحب، فاروق قادر، طارق فاروق صاحب، مشتاق مناس صاحب کتنی ملاقاتیں کی ہیں، کیا ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ نکلا؟ راٹھور صاحب کوئی ایک فیصلہ کرایا مسلم نون نے اپنی وفاقی پارٹی سے، ان وفاقی وزراء سے کوئی فیور مہنگی لیا ہے؟ اور جب یہ نہیں لیا تو یہ کہنا کہ عبدالرحمان آرائی صاحب آ جائیں، یہ ایسے وہ جو مطلب یعنی اس کی جو مشہوری کے لیے کہ بھائی آپ نے بھائی عبدالرحمان آرائی صاحب ان کا تعلق کوٹلی کے ساتھ ابھی آتے ہیں، جو عمر صاحب نے بات کی ہے نا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رائن صاحب ٹکٹ ہولڈر تھے، پچھلی بار الیکشن لڑے تھے، یعنی ٹکٹ ہولڈر نہیں تھے، یہ پارٹی کے خلاف الیکشن لڑے، آزاد میں لڑے تھے، چند مطلب بالکل تھوڑے سے لیے تھے ووٹ۔ ابھی آتے اس ٹائم جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر ہے، مسلم نون آزاد کشمیر میں محترم شاہ غلام قادر صاحب یا ان کے ساتھ یہ وہ ساری ٹیم ہے، کون سے لوگ ہیں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں جنہوں نے فاروق قادر صاحب کو ہٹایا تھا پارٹی صدارت سے، اس میں کون سے، اس میں فرنٹ لائن پہ تھے، مطلب جو شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ تھے، اس میں کون تھا؟ طارق فاروق صاحب تھے، چودھری عزیز صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے ان کو، مشتاق مناس، یہ وہ سارا گروہ اس ٹائم فرنٹ پہ ہے، سوائے ڈاکٹر نجیب نکی اور افتخار گیلانی کو چھوڑ کر کہ جو فاروق قادر صاحب کے مخالفت میں آئے تھے۔ تو ابھی یہ سارے لوگ ہیں مطلب جو شاہ صاحب کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہو کہ سارے کو شاہ صاحب کے ساتھ الگ ہو گئے ہیں، کوئی شاہ صاحب کو اکیلے ہو گئے ہیں، کوئی مسلم نون میں کوئی شاہ صاحب آزاد کشمیر میں اس وقت جو مسلم نون آزاد کشمیر ہے، مسلم نون کی جو وفاقی پارٹی ہے، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز ہے، نواز شریف صاحب، یہ ان کے پسندیدہ آدمیوں میں جو شاہ غلام ان کے بھی پسند ہے، یعنی میاں برادران کے پسندیدہ آدمی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ میں انہوں نے جو اپنی پالیسیاں بنائی رکھی نا، یعنی ان کو کوئی ٹربل کریٹ نہیں کی، یعنی تمام تر کوشش کے باوجود وہ تو طارق فاروق صاحب نے یا ان لوگوں نے ان کو مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب بہت سیانے آدمی ہیں، تو شاہ صاحب نے بہت یعنی کچی مٹی پہ جو ہے نا پاؤں نہیں رکھا انہوں نے، تو وہ ابھی تک بہت حکمت عملی کے ساتھ چل کے تو شاہ صاحب نے مسلم نون کو بھی بچایا، پارٹی کو بھی بچا کے رکھا ہے، اور وہاں ان کو متنازع بھی نہیں بننے دیا۔ یعنی ایسے فیصلے کہ جو آپ کو کل واپس آنا ہے، دیکھو نا چودھری ریاض صاحب سے ابھی ہوتا کیا ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ فیصلے آپ نہیں کر سکیں، آپ کے پاس فیصلے کے اختیار نہیں ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر فیصلے کے اختیار ہے؟ کر کے دیکھیں نا، کیا مسلم نون آزاد کشمیر کا فیصلے کے اختیار ہے؟ نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس فیصلے کے اختیار نہیں ہے تو پھر بڑھ کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ انتظار کریں گے جو آپ کی وفاقی پارٹی فیصلہ کر رہی ہے، جو آپ کے لوگ ہیں۔ ابھی تو وفاقی پارٹی بھی نہیں ہے راٹھور صاحب، ابھی جو فیصلے کوئی اور کر رہا ہے نا، اس ٹائم پاکستان میں کون فیصلے کسی اور کے پاس ہے نا، یہ تو ہے نا، فیصلے تو نون لیگ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو کمیٹی نو رکنی کمیٹی بنی ہے راٹھور صاحب، نہ تو انہوں نے ٹکٹ جاری کرے، نہ انہوں نے آزاد کشمیر کے سیاسی فیصلے کرے، نہ انہوں نے کوئی چیف الیکشن کمیشنر لگانا ہے، کے کندھے پہ ہوگی نا، نہ کسی کے کندھے پہ نہیں، نہ انہوں نے کوئی چیف الیکشن کمیشنر لگانا ہے، نہ انہوں نے کوئی آئی جی اور مطلب چیف سیکرٹری کو تبدیل کرانا ہے۔ ان کے پاس فیصلہ جہاں سے ہوگا ان کو حکم جاری ہو جائے گا، تو فیصلہ انہوں نہیں کر رہا، ہو جائے مان جائے گا، آرام سے چپ کے سے مانیں گے، کوئی جمہوریت نہیں۔ اچھا اب یہ ملاقات ہوئی ہے جو گزشتہ روز چودھری ریاض صاحب کی اور شاہ غلام قادر صاحب کی، اس ملاقات کے اوپر مسلم لیگ عمر صاحب کریں، عمر صاحب ذرا اس میں، عمر صاحب آپ بتائیں کہ اس ملاقات کے اوپر جو نون لیگ میں اختلافات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ فاروق حیدر صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا بڑا، اور جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے، تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو ملاقات تھی بڑی اہمیت کی حامل ملاقات تھی. اگر اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک روز قبل جو ہے پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ضمنی الیکشن جو ہے مل کر لڑنے کا فیصلہ کیا. آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر، چیف کیا کہتے ہیں چیئرمین صاحب بیورو اور الیکشن ٹریبیونل کے جو چیئرمین سمیت بہت ساری آئینی تقرریاں جو ہیں وہ راستے میں ہیں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ باوجود اسے اوائڈ کر رہے تھے. تو یہ جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی پارلیمانی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے. دوسری بڑی پارلیمانی جو جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. جو انوار الحق صاحب کا جو گروہ ہے یا ان کا جو وہ آزاد لوگ ہیں، وہ جو آزاد لوگوں پہ مشتمل ہے، ان کی جو تعداد ہے. لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے آنرشپ لی ہے، جنہوں نے آئندہ الیکشن میں جانا ہے، جنہوں نے عوام کو جو ہے وہ اپنا منہ دکھانا ہے، یہ ان دو لوگوں کی ملاقات تھی. جو ریاض صاحب جو ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے ذمہ دار ہیں، ان دونوں کے مجموعی ووٹوں کی تعداد شاہ غلام قادر صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. ان دونوں کی جو ملاقات تھی اس میں ہوا کیا، اس میں انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا، انہوں نے کہا جو آئینی عہدے ہیں خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر اس سمیت جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کر دی جائے، مشاورت کی جائے. اب جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کے سر کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر جو فاروق احمد صاحب کا موقف ہے وہ بھی درست لگتا ہے کہ اس میں سیاسی جماعتوں کا رول نہیں ہے، قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان کا رول ہے. لیکن قائد ایوان جو ہیں وہ خود جو ہے وہ قائد ایوان جو ہے وہ اکیلی ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہیں، بلکہ جو ہے وہ اس میں دو سیاسی بڑی جو ہے وہ سیاسی اسٹیک ہولڈر ہیں، اور ان سے کسی قسم کا انوار الحق صاحب مشاورت پہ ویسے بھی یقین نہیں رکھتے. ایک تو انہوں نے یہ پابند کیا، پہلے پاکستان پیپل پارٹی نے ایک دن پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کر کے انہیں پابند کیا تھا، اور ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے ان کو جو ڈیڈ لائن دی ہے 10 دن کی. اس کے بعد شاہ غلام قادر صاحب کی اور جو ان کی ملاقات ہوئی. اب ان دونوں سیاسی جماعتوں کی اگر اسٹرینتھ جیسے آپ نے کہا کہ یہ 26 بنتی ہے، 26 کے بعد انہیں صرف ایک ووٹر چاہیے. میں سردار عتیق صاحب سپورٹ کر دیں، حسن ابراہیم صاحب سپورٹ کر دیں، یا تنویر الیاس صاحب کے پاس جو بندے رکے ہوئے ہیں، یا جو ریاض صاحب نے ویسے آپ کی بھی جیب جانے تو ایک جو بندے رکے ہوئے ہیں، یا راجہ کفیل صاحب اگر کسی بڑی اہم شخصیت کو شامل کرا دیں تو مگر یہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، صرف ایک ووٹ کے اوپر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو ان کا جو میجر وہ ہے، تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ پوچھیں کہ یہ کون سا ذمہ دار. دوسری یہ بات ہے انوار الحق صاحب سمیت یہ جو سارے جو آزاد لوگ ہیں جنہوں نے انوار الحق صاحب کی پیٹھ میں عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھوم کے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کے آ کے انہوں نے غداری کی اور ایک دڑا بنا لیا، ان سارے لوگ جو اس وقت تک وہ سیاسی بے نامی ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کا وارث کون ہے. پیپل پارٹی بھی ہو سکتی ہے، نون لیگ بھی ہو سکتی ہے، مسلم کانفرنس بھی ہو سکتی ہے. جیسے جب تک زمین کا مالک سامنے نہ آئے تو اسے بے نامی کہتے ہیں کہ یہ کس کی ہے. اسی طرح یہ سیاسی جو بے نامیاں ہیں ان کی جیسے اس طرح کی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے ان کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ انہیں کیا جائے. اور پاکستان پیپل پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے آئندہ الیکشن میں جانا ہے، اور جب الیکشن کرانا ہے تو اس میں ظاہر ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے اہمیت کا عامل عہدہ ہے، اور 8 مہینے سے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس عہدے کو خالی رکھا ہوا ہے. تو اس کے اوپر ان کا یہ جائز حق ہے اور جائز مطالبہ ہے. فاروق احمد صاحب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید جس کی آج کلیریفیکیشن جو ہے وہ خواجہ فاروق احمد جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کر دی. ان کا یہ خیال ہے، کل ان کے ترجمان سے جب میری بات ہوئی اس ٹویٹ کے بعد تو انہوں نے کہا کہ پینل بھیج چکے ہیں. اب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ابھی تک کوئی پینل آفیشیلی نہیں بھیجا. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو پینل بھیجنا وزیر اعظم سے بات ہوئی نہیں، میری اپنا راجہ وسیم صاحب سے بات ہوئی. راجہ وسیم صاحب جو پریس سیکرٹری رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں، جرنلسٹ بھی رہے بھائی ہمارے چھوٹے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم، انہوں نے کہا کہ جی یہ پینل بھیجے جا چکے ہیں. ان کے پاس یہ اطلاع تھی کہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جو پینل میں نے کسی کو بھیجا ہے ان کو بھیجا ہے جنہوں نے کرانا ہے، مقصد کسی آئین اور قانون کے اوپر نہیں کہا. راجہ صداقت صاحب کے اوپر اعتراض بھی لگا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ تو الگ بات ہے نا، آپ نے جس کو بھیجا ہے وہ ایک راستہ نہیں ہے نا. آپ نے یہ جو ہے ان کے نام پہ آپ نے کافی بلیک میلنگ کی نا. اب یہ کہنا کہ میں نے پینل بھی ان کو بھیج دیا ہے، اس طرح تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا خود نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی تضحیک ہے کہ جی آپ زبردستی جو ہے وہ قومی سلامتی کے اداروں کو جو ہے وہ کھینچ کے جو ہے وہ سیاست میں لا رہے ہیں. آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو پینل بھیجنا ہے، آپ نے آئین کی دفعہ 501 کے تحت پہلے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی ہے. وہ جو کنسلٹیشن ہے وہ آئینی کنسلٹیشن ہے. اس کے علاوہ آپ 1000 بندے سے کنسلٹیشن کریں،
اپوزیشن لیڈر 1000 بندے سے کنسلٹیشن کرے وہ الگ بات ہے، وہ اس کی میٹر نہیں کرتا، وہ آئین میں گنجائش نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی سیٹلمنٹ ہے کہ آپ کو پاکستان پہ آپ کا اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے مرہون منت ہے، تو آپ نے ان کی بات ماننی ہے، نہیں مانیں گے تو آپ انجام کو پہنچیں گے۔ اسی طرح خواجہ فاروق صاحب نے کس کس سے وہ لینی ہے، یہ ان کا ایشو ہے، اپنی سیاسی جماعت کو راضی کرنا یا جن لوگوں کو نے انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا ہے اس طرح ان کو کرنا ہے، باقی جو ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن آئین کے تحت جو ہے انہیں اپوزیشن لیڈر جو بھی ہو، اس کا نام جو بھی ہو اور قائد ایوان کا نام جو بھی ہو، موصوف جو بھی انہوں نے ہو، مشاورت کر کے انہوں نے آپس میں مشاورت کر کے چیئرمین کشمیر کونسل وزیر اعظم پاکستان کو بھیجنا ہے۔ اچھا، انہوں نے 3 ناموں میں سے یا 5-7 ناموں میں سے ایک نام کو منظور کرنا ہے، یہ ہے آئینی اور قانونی طریقہ۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے وہ جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ ہے۔ اب شہزاد راٹھور صاحب اس کے علاوہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعظم جو جو ٹائم آتا جا رہا ہے الیکشن کا، قریب آ رہے ہیں، ابھی یہ الیکشن سے پہلے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 29 ستمبر کی کال ہے اس سے پہلے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں انوار الحق صاحب کے اور ان کی پالیسیوں سے ڈسٹنس پہ چلی گئی ہیں، اور وہ انوار الحق صاحب کے اوپر ایک طرح کا جو ہے وہ عدم اعتماد کر رہی ہیں کہ یہ جو فیصلے کر رہے ہیں اس میں ہماری مشاورت شامل نہیں ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی جیسے پہلے فیصل ممتاز راٹھور صاحب وہ کرتے تھے، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی کا اگر دورہ معیار ہوا تو پھر فیصل ممتاز راٹھور صاحب دوبارہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوں گے، یعنی کہ وزراء کمیٹی کے انچارج ہو جائیں گے۔ اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہوگی تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب سمیت کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر اپنی گرفت ہوئی شاہ غلام قادر صاحب کی اپنے معاملات کے اوپر تو مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اب ایشو یہ اب یہ 2 شامل نہ ہوں تو انوار الحق صاحب یا کوئی بندہ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے دیکھیں، ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں نا، کریڈیبلٹی جو ہے یا وہ مسلم لیگ نون کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے، جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آئندہ یہ جو ہے وہ حکومت بنائیں گے، تو یہ جو 2 سیاسی جماعتوں کا گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پالیسیوں کے اوپر عدم مشاورت کے اوپر عدم اعتماد ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کے درمیان یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے زعماء کی جو لڑائی ہے جس میں شاہ غلام قادر صاحب پہلے فاروق حیدر صاحب نے وہ کیا، وہ فاروق حیدر صاحب نے ایک صرف چیف الیکشن کمشنر کے ایشو کے اوپر کیا، انہیں شاید جو ریاض صاحب اور ان کا بھی آپس میں احترام کا بڑا رشتہ ہوگا، لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ایک آئینی نقطے کی وضاحت کی ہے کہ یہ اس میں سیاسی جماعتوں کا کردار نہیں ہوتا بلکہ اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان ہوتا ہے۔ اس کے اوپر شاہ غلام قادر صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو قائد ایوان ہے یہ جو ہے یہ خود قائد ایوان نہیں ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری وجہ سے۔ اچھا میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ جو ان کی جو لڑائی مطلب جو یعنی جو اپنا یعنی ان کی جو سوشل میڈیا پہ جو یعنی الفاظ کی جنگ ہوئی فاروق قادر اور شاہ غلام قادر صاحب کی، اس کی بنیادی وجہ راجہ صداقت صاحب یعنی جو مضبوط امیدوار ہیں چیف الیکشن کمشنر کے لیے، ابھی آج یعنی خواجہ فاروق صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ خواجہ فاروق صاحب نے کہا ہے کہ جب میں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مشاورت سے قبل یعنی ایک ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر اور یعنی مطلب جو وزیر اعظم کی، انہوں نے کہا میں نے اس سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں سے، مسلم نون سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، تحریک انصاف والوں سے اور JKP سے، مسلم کانفرنس سے اور اس کے عالم نے انہوں نے کہا میں نے سب کے ساتھ مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد میں وزیر اعظم سے لہذا مشاورت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی حالانکہ میرے پاس نہیں تو اس کے باوجود میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آدھے قاعدے حزب اختلاف میں یعنی تمام سیاسی جماعتوں سے۔ محترم شاہ غلام قادر صاحب نے جو وضاحت کی تو شاہ غلام قادر صاحب کا بالکل موقف وجہ ہے۔ شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ جو قائد ایوان ہے، جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے، یہ کوئی کسی ایک جماعت کے وزیر اعظم نہیں ہے کہ اپنی جماعت سے، یہ ایک فارورڈ ایک بلاک ہے، یعنی یہ کوئی پارلیمانی پارٹی بھی نہیں ہے، ایک آزاد ممبران کا ایک گروہ ہے۔ ابھی اس کے ساتھ جو لوگ حکومت میں شامل ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، مسلم لیگ شامل ہے، مسلم کانفرنس یا جو باقی جو اس کے حمایتی ہیں، ان کا یہ تھا کہ جب اس پہ بڑے جو شیئر ہولڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم نون ہے، ان کے ساتھ ابھی وزیر اعظم نے مشورہ نہیں کیا، تو لہذا جب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے یہ ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، وہ جو قائد حزب اختلاف کا بھی تحریک انصاف سے ہے، پر یہ الگ بات ہے، یہ ابھی جو مطلب جو فارورڈ بلاک ہے، تو لہٰذا وہ یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں تو ان کو ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مشاورت کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر راجہ فاروق قادر صاحب نے ان کا تھا کہ شاید یہ کو راجہ صداقت کا یا جو انہوں نے پینل یعنی جو اس نے جو بھیجا ہوا تھا شاید اس کو یہ نکالنا چاہتے ہیں یا کسی اور کو جو لگانا چاہتے ہیں۔ آج خواجہ فاروق صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ میرا جو پینل وہ پینل نہیں ہے،
ख्वाजा फारूक साहब ने आईनी वजाहत की है कि मैंने सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को याद दहानी कराई है कि ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं कर रहा, तो मेरी तजवीज़ है कि हम ऐसे ये यानी शफाफ लोग हैं। आज उन्होंने फिर कहा कि फिर वापस आएगा, फिर वो जो पैनल हैं मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब के मशवरा होगा, कोई नाम वज़ीर-ए-आज़म देंगे, कोई नाम मैं दूंगा, तो हमारे मुश्तरका नाम जाएंगे, एक भी चिट्ठी पे जाएंगे, एक ही खत पे जाएंगे ना, एक ही समरी पे जाएंगे कि अलग अलग नहीं जा सकते ना, मुशावरत के दोनों का नाम, दोनों का 5 6 7 नाम भेजेंगे ना, 2 है ना, 2 से ज्यादा होंगे, यानी पैनल का मतलब है कि 2 से 3 4 5 मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं होगा कि 4 नाम ख्वाजा ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक समरी एक जाएगी ना, एक समरी में जाना है जिसको वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भेजेंगे, समरी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ही भेजनी है। कान से हमारे यानी चेयरमैन कश्मीर काउंसिल के पास जानी है। अब उसमें ऐवान सदर या सदर का ऑफिस इस्तेमाल नहीं होगा कि उसमें हमारे मत जो जजेस की तायनाती होता है मंजूरी होकर सदर के पास सदर के पास आएगी। हालांकि जजेस की तायनाती ये होता है कि ये सदर को भेजेंगे नाम, तो सदर से यानी चेयरमैन कश्मीर काउंसिल के पास, लेकिन सदर में कॉमन इधर कॉमन नाम नहीं है ना, इधर कॉमन नाम अभी आते हैं जो इधर एक ही समरी जाती है, दोनों की मुशावरत से जाती है। राठौर साहब अभी आते हैं कि जो चौधरी रियाज साहब और यानी शाह गुलाम कादर साहब की मुलाकात हुई है, तो शाह गुलाम कादर साहब ने उससे पहले जो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, तो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी ही अपने उस एलामिया में यानी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंट पार्टी में उसमें एलामिया में इसको जो शामिल कर लिया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मशावरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाए। एक इसको दूसरा एलामिया जो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत में फ़ारूक अदर साहब ने, इसमें यानी तारक फ़ारूक साहब ने जो मुजफ्फराबाद में है यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी यही एलामिया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में यानी अभी तक नहीं होता, मशावरत की जो फौरी तौर पर करें, तो ज़्यादा गलतफहमी है। लेकिन यानी कल फ़ारूक अदर साहब ज़्यादती कर गए और उनको इस तरह ट्वीट नहीं करना चाहिए था। यानी उनकी पार्टी है, डिसिप्लिन है, पार्टी सदर है ना, ज़रा उनका सदर है, और जाकर इनको आपस में करके तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुपों में नहीं ऐसे हालात में जब आज़ाद कश्मीर में पहले ही सियासी इंतशार है, पहले ही सियासी अदम इस्तेकाम है, तो ऐसे हालात में मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर जिसने आइंदा हुकूमत की जो बागडोर संभालनी है, अगर वो ऐसे ऊपर आपस में इख्तलाफात से 2-4 हो जाएंगे, इसको नुकसान मुस्लिम नून को नुकसान होगा, और ऐसे इज्तनाब करना चाहिए। ऐसे में यानी सोशल मीडिया पे इसको डिबेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब शहजाद साहब इसमें 2 बातें हैं। एक तो राय खफील साहब ने जो बात की है कि शाह गुलाम कादर साहब का कल का वाला जो मौक़िफ़ है वो बज़ाहिर दुरुस्त लगता है, और फ़ारूक हैदर साहब ने कल वाक़या ही ज़्यादती की, उन्होंने पहल की लाने के ऊपर, और क्योंकि फ़ारूक हैदर साहब जो है उस का हिस्सा भी नहीं है, वो जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर शाह गुलाम कादर साहब ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, क्योंकि मुलाकात ख़त्म होते साथ ही जो है उन्होंने एक जज्बाती सा जो है वो मैसेज कर दिया और ये तासर लेने की कोशिश की कि शायद उनसे मुशावरत नहीं की, ऐसा तो नहीं किसी और ने करवा दिया। मैं कह जिसने भी करवाया वो करवाने की बात नहीं है, लेकिन देखें ना फ़ारूक हैदर साहब बड़े कदकार के आदमी हैं, जब वो बात करते हैं तो उनकी बात कंसिडर होती है ना। आज जो है वो उनकी बात के ऊपर कल उनके हामियों के दरमियान और शाह गुलाम कादर के हामियों, अब शाह गुलाम कादर से मुराद इस वक्त मुस्लिम लीग नून है, फ़ारूक हैदर साहब के हामियों से मुराद मुस्लिम लीग नून इस वक्त नहीं है बज़ाहिर, क्योंकि पार्टी उनकी है। अब मुस्लिम लीग नून के हामियों के दरमियान और शाह गुलाम कादर के राजा फ़ारूक हैदर के हामियों के दरमियान कल से ये 24 घंटे गुजरने के बावजूद जो है ये लड़ाई जो है वो थम नहीं रही। तो एक तो ये बात है दोनों लीडरों को जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था। ये बात अगर करनी तो आपस में तय कर लेते हैं ना, पूछ लेते हैं व्हाट्सएप पे आपस में ये एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए पैगाम देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ख्वाजा फारूक साहब की आज जो प्रेस रिलीज है शहजाद राठौर साहब, वो बड़ी अलार्म, वो उस पे आते हैं। ख्वाजा फारूक साहब ने जो प्रेस रिलीज की है और मुतालबा किया वज़ीर आज़म से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देखिए आज उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की, एक होता है ना वैसे, एक होता है बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके अपना मौक़िफ़ देना। आज शाह उन्होंने ये कहा है जी कि अब क्योंकि मशावरत मैं क्योंकि ये जो सारा कुछ कर रहा था, ये जो मैंने सारा अमल किया, ये वज़ीर आज़म के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए करता रहा कि वज़ीर आज़म जो है वो करें। मैं 8 माह से जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि जी इसके ऊपर मशावरत करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर वज़ीर आज़म से बात की। उन्होंने कहा जी कि मैंने उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ज़फ़र साहब, उनको जो है वो कहा कि जी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को कहें कि इस इशू के ऊपर मेरे साथ बैठ के बात करें। एक तो ये बड़ी उन्होंने बात की। दूसरा उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने आगाज़ इससे किया उन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का, जो रियाज साहब और शाह गुलाम कादर साहब का। उन्होंने कहा जी ये दोनों सियासी जमातें वज़ीर आज़म को पाबंद करें कि वो मेरे साथ बैठ के मुशावरत करें, आपस में जो मर्जी करें। उन्होंने भी कहा कि इसे पाबंद करें कि ये मुशावरत तो करें ना, मेरे साथ बैठ कर मुशावरत करें। आइन की जो आर्टिकल 501 है उसके तहत 51 है या 501 है, लेकिन 50 का सेक्शन 1 है,
اب اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس کے اوپر یہ کریں، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ایک طریقہ کار بھی بتایا کہ وہ جو پینل ہے ایک قسم کا انہوں نے وڈرا کر لیا، جو وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ خط ہے، یہ پہلے بھی خواجہ فاروق صاحب کا تھا کہ یہ خط لکھا ہے، اس کی کوئی تجویز ہے یہ، کیونکہ یہ کنسلٹیشن کے بغیر میں نے خط لکھا ہے دباؤ بڑھانے کے لیے۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ کنسلٹیشن کریں گے، اور وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے کے بعد جو نام ہوں گے دونوں کے، کوئی اتفاق ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ وزیر اعظم پاکستان کو بھیجیں گے اور اس صورت میں منظوری ہوگی۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہٹ درمی کی وجہ سے 8 ماہ تک جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں رویے پہ قائم رہنے کی وجہ سے، اب کیونکہ پہلے اگر وزیر اعظم چاہتے تو شاید وہ بااختیار تھے، اب اگر مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ مشاورت کے بغیر جو ہے اگر وہ پینل بھیجتے ہیں تو یہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بھی جو ہے وہ عزت کا معاملہ ہے، ایمبیرسمنٹ ہوگی، وہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر فیصلہ کیا ہے، اور وہ کیسے انوار الحق صاحب کی اس بات کی تائید کر سکتے ہیں اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر سولو فلائٹ کریں گے تو۔ بہت شکریہ عمر صاحب، بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام۔ آج ہم نے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے جو نئے تنازعات پیدا ہوئے، خواجہ فاروق صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کی، شاہ غلام قادر صاحب اور راجہ فاروق حیدر صاحب کے درمیان جو اختلافات شروع ہوئے، اس پہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ اس کے علاوہ نون لیگ کی جو سیاسی پالیسی ہے اس کے اوپر بات کی کہ عبدالرحمن آرائیں صاحب کو جو ان کی کمیٹی اعلیٰ سطحی کمیٹی ہے اس کے میں شامل کرنے کہ کیا وجہ تھی، اس پہ ہم نے بات کی۔ اس کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کے اوپر بھی ہم نے بات کی۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ آپ کے کمنٹس کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا، انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔